کہ پروردگار اپنے کلیم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، بتحقیق میں نے پوشیدہ کر دیا ہے راحت کو جنت کے لیے، جبکہ وہ اسے ڈھونڈتے ہیں دنیا میں جا کر وہ کبھی بھی نہیں پا سکیں گے۔ پہلا جملہ، راحت کہاں پر ہے؟ جنت کے لیے۔ دنیا میں راحت تلاش کرنے والے اسے پا نہیں سکتے۔ اگر کوئی بھی امکان ہوتا تو پروردگار عالم کبھی اتنی شدت کے ساتھ اس کی ممانعت نہ کرتا۔ تو کہ بادشاہت ملے، وزارت ملے، حکومت ملے، دولت ملے، لیکن راحت نہیں ہے۔ راحت کون سی؟ تو خدا کے نزدیک راحت ہے۔ نہ بیماری ہو، نہ بڑھاپا ہو، نہ کمزوری ہو، نہ نیند ہو، نہ بیت الخلاء کے مسائل ہوں۔ راحت کسے کہتے؟ ایسی جگہ کہاں ملے گی کہ جہاں ایسا کچھ بھی نہ ہو؟ تو اب سمجھیں پہلا جملہ، پروردگار فرماتا ہے میں نے راحت کو رکھا ہے جنت میں۔ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں بیماری نہیں ہوگی، جنت میں انسان کے لیے بول و براز نہیں ہوگا، جنت میں انسان کے لیے موت نہیں ہوگی۔ اس کا نام راحت ہے۔ باقی آپ جائیں یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، تو ہو سکتا ہے اس کو راحت سمجھیں مگر راحت نہیں ہے۔ وہی مسائل جو میرے یہاں پر ہیں وہی وہاں پر ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ معاشرہ ذرا تبدیل ہو جاتا ہے۔ راحت تو خدا نے رکھی جنت میں ہے، اور انشاءاللہ جنت کے تقسیم کرنے والے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن و امام حسین علیہ السلام۔ دعائی مجیر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے پوری دعا آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے اے اللہ، تو بلند تر ہے رحم کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے۔ اجرنا یا مجیر، تو پاک ہے اے مہربان، تو بلند تر ہے اے کریم۔ اجرنا من النار یا مجیر، اس کے ہر جملے پر توجہ کیجئے گا۔ آگ سے پناہ دینا، آگ کسے کہتے ہیں سمجھ کر۔ تو پاک ہے اے بادشاہ، تو بلند تر ہے اے آقا، ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پاک ترین، تو بلند تر ہے اے سلام، ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے امن دینے والے، تو بلند تر ہے اے نگہبانی کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے صاحب عزت، تو بلند تر ہے اے زبردست، ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بڑائی والے، تو بلند تر ہے اے بڑائی کے مالک، ہمیں آگ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے پیدا کرنے والے، تو بلند تر ہے اے بنانے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے تصویر بنانے والے، تو پاک ہے اے مقدر بنانے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے ہدایت دینے والے، تو بلند تر ہے ہمیشہ باقی رہنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بہت عطا کرنے والے، تو بلند تر ہے اے توبہ قبول کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے اے کھولنے والے، تمام بندشوں کو کھولنے والے، بند دروازوں کو کھولنے والے۔ تو بلند تر ہے راحتیں عطا کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے۔
تو پاک ہے اے میرے سردار، تو بلند تر ہے اے میرے مولا، ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے نزدیک تر، تو بلند تر ہے اے نگہدار، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے اے ابتدا کرنے والے، تو بلند تر ہے جس کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا پلٹانے والے، آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے اے لائق حمد، تو بلند تر ہے شان والے، آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے سب سے پہلے، تو بلند تر ہے بزرگ تر، ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے بہت بخشنے والے، تو بلند تر ہے لائق شکر، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے اے گواہی دینے والے، تو ہی تو بلند تر ہے اے ہر جگہ حاضر اور موجود، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے۔ تو پاک ہے محبت والے، تو بلند تر ہے احسان کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے اٹھانے والے، تو بلند تر ہے اے سچے وارث، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے اے زندہ کرنے والے، تو بلند ہے اے موت عطا کرنے والے، ہمیں آنکھ سے دینے والے۔ تو پاک ہے اے مہربانی کرنے والے، تو بلند تر ہے اے ساتھ دینے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے رفیق، بلند تر ہے اے یاور و انیس، ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے جلالت والے، تو بلند تر ہے صاحب حسن و جمال، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے اے خبر رکھنے والے، تو بلند تر ہے دیکھنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے صاحب عقل، تو بلند تر ہے مرادیں برلانے والے، آنکھ سے پناہ دے دے۔ تو پاک ہے معبود، تو بلند تر ہے موجود حقیقی، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے بخشنے والے، بلند تر ہے زبردست، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے وہ جسے یاد کیا جاتا ہے، تو بلند تر ہے اے وہ جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے بہت زیادہ سخی، بلند تر ہے جائے پناہ، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے حسن والے، بلند تر ہے بزرگی والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے سب سے پہلے، بلند تر ہے رزق دینے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے صاحب صدق، تو بلند تر ہے شگافتہ کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے۔ تو پاک ہے اے سننے والے، تو بلند تر ہے اے تیز تر حساب کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بلندی والے، بلند تر ہے جدت والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے بڑے کاموں کو انجام دینے والے، بلند تر ہے عالی تر، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے فیصلہ کرنے والے، تو بلند تر ہے اے راضی ہو جانے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے۔ تو پاک ہے اے زبردست، تو بلند تر ہے اے پاکیزگی والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے صاحب علم، تو بلند تر ہے اے صاحب حکم، ہمیں آنکھ سے پناہ دے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے ہمیشہ رہنے والے، تو بلند تر ہے اے قائم و دائم رہنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے۔ تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے، تو بلند تر ہے تقسیم کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے۔
تو پاک ہے اے تونگر، تو بلند تر ہے تونگر کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے وفا والے، تو بلند تر ہے اے قوتوں والے، ہمیں آگ سے نکال دے پناہ دے، تو پاک ہے کفایت کرنے والے، تو بلند تر ہے اے شفا دینے والے، سارے مریضوں کے لیے تصور کی، ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے سب سے پہلے مقدم ہو جانے والے، تو بلند تر ہے اے مؤخر سب سے آخر میں رہنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے، تو پاک ہے سب سے اول، تو بلند تر ہے سب سے آخر میں موجود، ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے آشکار، بلند تر ہے اے پوشیدہ، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے امیدگار، بلند تر ہے اے امید کیے ہوئے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے صاحب احسان، بلند تر ہے اے صاحب جود و کرم، ہمیں آگ سے پناہ دے دے، کریم اہل بیت کا واسطہ، تو پاک ہے اے زندہ، بلند تر ہے اے نگہبان، ہمیں آگ سے پناہ دے دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے یگانہ، تو بلند تر ہے اے یکتا پروردگار، ہمیں آگ سے پناہ دے دے، تیری توحید کے پڑھنے والے ہیں پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے آقا، تو بلند تر ہے اے بے نیاز، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے صاحب قدرت، تو بلند تر ہے اے صاحب کبر، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے حاکم، تو بلند تر ہے اے ذات عالی، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے علی، تو بلند تر ہے اے اعلی، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے ولی، تو بلند تر ہے اے مولا، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے ہواؤں کے چلانے والے، تو بلند تر ہے پیدا کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے پست کرنے والے، تو بلند تر ہے بلند کرنے والے، نہ کوئی کسی کو پست کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کو بلند کر سکتا ہے، تو ہی خافض ہے تو ہی رافع ہے، اب ہمیں آگ سے پناہ دے دے، تو پاک ہے اے پراگندہ کرنے والے، تو بلند تر ہے اے اکٹھا کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے عزت دینے والے، تو بلند تر ہے اے ذلت دینے والے، عزت بھی خدا کے اختیار میں، ذلت بھی خدا کے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہماری دلوں کی حفاظت فرما، ہمارے شکموں کی حفاظت فرما، تو بلند تر ہے نگہبانی کرنے والے، آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے قدرت والے، تو بلند تر ہے اے اقتدار والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے علم والے، تو بلند تر ہے اے حلیم، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے، بلند تر ہے اے حکمت والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے عطا کرنے والے، تو بلند تر ہے اے روکنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے دے پناہ دینے والے،
تو پاک ہے اے نقصان دینے والے، تو بلند تر ہے اے نفع دینے والے۔ نفع نقصان امتحان پروردگار، آنکھ سے پناہ دے دے، پناہ دے دے۔ تو پاک ہے اے دعا قبول کرنے والے، تو بلند تر ہے اے حساب کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے عدل کرنے والے، تو بلند تر ہے اے فاصلے پیدا کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے لطف کرنے والے، تو بلند تر ہے اے عزتوں والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پالنے والے، تو بلند تر ہے اے پروردگار برحق، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بزرگی والے، تو بلند تر ہے پناہ دے دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے معاف کرنے والے، تو بلند تر ہے اس بات سے کہ تو انتقام لے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے ایک کشادگی والے، تو بلند تر ہے ایک کشادگی دینے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے اے مہربانی کرنے والے، تو بلند تر ہے نرمی کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے بے مثل، تو بلند تر ہے اے تنہا، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے نگاہ رکھنے والے، بلند تر ہے اے احاطہ کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے کارساز، بلند تر ہے انصاف کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے روشن تر، بلند تر ہے تو اے محکم، ہمیں آنکھ سے پناہ دے۔ تو پاک ہے اے نیکو تر، بلند تر ہے اے محبت والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے ہدایت والے، تو بلند تر ہے اے ہدایت دینے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے نور، بلند تر ہے اے نور دینے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے مدد کرنے والے، تو بلند تر ہے اے مددگار، آنکھ سے بچا لے، بچانے والے۔ تو پاک ہے اے برداشت کرنے والے، تو بلند تر ہے اے صبر کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے جمع کرنے والے، تو بلند تر ہے اے پیدا کرنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پاک اور پاکیزہ، تو بلند تر ہے اے جزا دینے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے فریاد رس، تو بلند تر ہے فریاد کو پہنچنے والے، ہمیں آنکھ سے پناہ دے، پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پیدا کرنے والے، تو بلند تر ہے اے موجود، ہمیں آنکھ سے پناہ دے دے، اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بڑائی اور حسن والے، تو بابرکت ہے صاحب اقتدار اور جلالت والے۔ تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے بے شک میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ یہی جملہ بہت اہم ہے کہ انسان اگر اقرار کرے بے شک پروردگار میں خطا کاروں میں سے ہوں، بس تیرا ہی تو فرمان ہے کہ ہم نے یونس کی دعا قبول کی، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو رنج سے نجات دی، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ خدایا ان مومنوں کا واسطہ جو واقعاً مومن ہیں، ہماری لاج رکھ لے خدا۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی
تمام کے تمام آل طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کارساز ہے، اور نہیں کوئی طاقت اور قوت مگر وہی جو بلند اور برتر خدا سے ملتی ہے۔ پروردگار ہماری یہ تمام دعا کے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله وإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے دن اور رات کے اختلاف کو اہل زمین کے لیے رحمت کا عنوان قرار دیا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو کسب معاش کا عنوان بنا کر خلق فرمایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے رات کے سکون کو عبادت میں تبدیل کیا، اور جن کی تعلیمات نے دن میں کسب معاش کو راہ خدا میں جہاد کے برابر سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين وقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد۔ اما بعد، آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ جن اور تاریخ امیر المومنین کے کچھ خاص عنوانات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں۔ سورہ جن کی تلاوت کے بہت سارے فائدے، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں قید ہو جائے، زندان میں ہو، تو رہائی حاصل کرنے کے لیے سورہ مبارکہ جن کی اگر تلاوت میں مداومت اختیار کرے تو خدا سورہ جن کی برکت سے اسے رہائی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اگر یہ پیغام آپ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا جا سکے کہ جہاں انتظار میں، جیسے کہ رہائی زندان سے پانے والوں کے لیے وسیلہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی ذات مقدس، ایسے ہی وسیلہ رہائی یا زندان کے لیے سورہ جن کی تلاوت۔ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ روئے زمین پر جہاں جہاں اہل ایمان اس مشکلات میں، مالک تمام کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو رہائی عنوان صلح و صفائی نصیب فرمائے۔ اور چونکہ مسائل کا بیان بھی اس اعتبار سے کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ مسجد حرام جانے والے عمرے کا ارادہ ہو یا انشاءاللہ حج کا ارادہ ہو، اور نہ صحیح تو امام زمان کی خدمت میں جانے کا ارادہ ہو، تو ویسے نہ جائیں تو ایسے تو جائیں گے ہی، کہ عمرہ اور حج اپنے مقام پر، تو وہاں جانے والوں کے جو مسائل ہیں ان میں سے کچھ مسائل بیان ہو چکے، کچھ بیان ہو رہے۔
یاد رکھیے دوران طواف اگر نماز جماعت قائم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ خود ایک مسئلہ طواف کا، دوسرا مسئلہ خود نماز جماعت میں شرکت کا، اور تیسرا مسئلہ سجدگاہ کے استعمال کے امکانات نہ ہونے پر کون سی چیز پر سجدہ کرنے کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا۔ یہ 3 سوال اور تینوں کا تعلق مسجد حرام کے خاص ماحول سے ہے۔ ویسے تو یہ سوالات ہر جگہ ہو سکتے ہیں، نماز جماعت میں شرکت برادران کے ساتھ آیا حکم فقہی کے اعتبار سے کیا ہمیں انجام دینا چاہیے؟ مگر پہلے طواف کا مسئلہ، تو پہلی بات تو یاد رکھیں جب بھی کبھی آپ جائیں عمرے کے لیے، ویسے تو اس سال ماہ مبارکہ رمضان میں سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ اب ایک عمرہ ہی کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں۔ آپ 10 دن قیام کریں گے، 20 دن۔ اب نسک اپلیکیشن پر پرمیشن لیے بغیر آپ عمرے کے لیے اندر نہیں آ سکتے۔ خیر، یہ پابندی خاص ماہ مبارک کے رش کو کم کرنے کے لیے۔ البتہ جب بھی کبھی مسجد حرام میں طواف کرنے کے لیے جائیں، اور خاص طواف واجب، کیونکہ طواف مستحب میں آسانیاں کچھ زیادہ ہیں، طواف واجب کی مشکلات اپنے مقام پر، تو طواف واجب جب بھی شروع کریں تو پہلے سے ٹائم چیک کر لیں کہ بیچ میں نماز جماعت قائم نہ ہو جائے۔ نماز جماعت قائم اگر ہو جائے تو مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور صفیں بننے کی وجہ سے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کا علاقہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ہو سکتا ہے 7 چکروں میں آپ کے 3 چکر تو وہاں سے ہو گئے اور چوتھے میں وہاں صفیں بن گئی۔ اگر آپ کا طواف ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اذان نماز کے لیے دی جا چکی ہے اور اب جماعت اور اذان کے درمیان کا وقت ہے، صفیں بن رہی ہیں، تو اس مشکل سے بھی آپ کے لیے طواف کرنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے لحاظ سے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر نماز جماعت شروع ہو جائے تو آپ کا طواف بہرحال روک دیا جاتا ہے، سوائے نماز تراویح کی ادائیگی کہ نماز تراویح کی ادائیگی کے دوران طواف چلتا رہتا ہے۔ لیکن عام نماز پنجگانہ میں، ہاں نماز میت میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا طواف چلتا رہے۔ نماز میت عام طور پر نماز پنجگانہ کے بعد جو حرم میں میتیں لائی جاتی ہیں ان کی نماز میت اناؤنس کی جاتی ہے۔ اب جو صفوں میں کھڑا رہے تو اس کی مرضی نماز میت کی جماعت کو جوائن کرے، اور اگر چاہے تو طواف شروع کر دے۔